آزادی دے رکھی ہے اس کو. اور یہاں الفاظ کیا ہیں؟ اپنی نظر عورتیں پس رکھیں. یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہوں کی حفاظت میں وہی تفسیر جو پہلے گزر چکی ہے. لباس بھی ایسا رکھیں کہ شرمگاہوں کی حفاظت ہو، اپنے افعال بھی ایسے رکھیں کہ براہ راست قابل شرم حصوں کی حفاظت ہو. ولا یبدین زینتہن، اپنی زیب و زینت اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کریں، کوئی اجازت نہیں. الا ما ظہر منہا، ہاں جو ظاہر جس کیا کہتے ہیں عورت کے جس جسم نے ظاہر ہونا ہی ہونا ہے، اس سے چارہ کار نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہوگا جیسے ہاتھ ہیں آپ کے پاؤں ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ متقدمین کے نزدیک چہرہ بھی ہے، متاخرین کے نزدیک چہرہ بھی کا پردہ بھی ضروری ہے. لیکن بہرحال کسی عورت کو پردے کرانے کا آغاز کرائیں تو چہرے کے علاوہ سب سے پہلے پردہ کروائیں، بعد میں اس کو چہرے کی طرف لائیں. ہمارے ہاں الٹا سسٹم ہے، سب سے پہلے ہم چہرے کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ کسی اور چیز کا پردہ ہی نہیں کرتی. اس عورت کو پہلے چہرے کے علاوہ پردہ کروائیں کہ اپنے پورے بازو ڈھک کے رکھے، اپنی ٹانگیں اپنا جسم صحیح طریقے سے رکھے. انشاءاللہ اس چیز پہ آ جائے گی تو کل وہ چہرے کے پردے پر بھی آ جائے گی. ہمارے ہاں تبلیغ کا الٹا سسٹم ہے. کئی دفعہ ہم سیدھے عورت کے ہاتھ کو کیا کہتے ہیں اس کو چہرے کو فوکس کر لیتے ہیں. نا، طریقہ یہ ہے کہ عورت کے باقی جسم کے حوالے سے بات کریں، چہرے پہ انشاءاللہ اسے لے آئیں گے. خیر یہ ایک فقہی مسئلہ، میں اس پہ آنا نہیں چاہتا، صرف ایک طریقہ کار بتا دیا. میں آگے چلتا ہوں. لا الہ الا اللہ. اگلی آیت ایک دو اور سن لی ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کے رہو. کتنی صاف آیت ہے خدا کی قسم. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی جاہلیت کی عورتوں کی طرح سج دھج کے نہ نکلو، اپنی زیب و زینت کی نمائش کا اظہار مت کرو. ابن عباس فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر، جس کا مفہوم یہ ہے جاہلیت اولا ہے تو جاہلیت اخرى بھی ہوگی، یعنی اس کے بعد بھی پھر جاہلیت آئے گی. اس کا مطلب آج جاہلیت آ چکی ہے. کہا قرآن نے کہا پہلی جاہلیت، اس کا مطلب پہلی کے بعد دوسری بھی آئے گی، پھر اگلی بھی آئے گی، آ چکی ہے. گھروں میں ٹک کے رہو. اور خدا کے قرآن کا کمال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں کو براہ راست نہیں کہا کہ گھروں میں ٹک کے رہو. کہ کوئی عورت کہ نہیں میں تو بڑی پارسا ہوں، میں بڑی نیک ہوں، عفیفہ ہوں، پاک دامن ہوں، میرے تو دل کا پردے، آنکھ کی پردے کی کیا حیثیت ہے. آج کا یہی آرگیو کرتے ہیں نا لوگ. یہاں براہ راست عورتوں کو نہیں کہا گیا، نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو کہا گیا گھروں میں ٹک کے رہو. یہ ازواج مطہرات سے خطاب ہو رہا ہے جن کی پاک دامنی کے سامنے ہماری تمام ماؤں کی پاک دامنیاں ہیچ ہیں. انہیں کہا جا رہا ہے گھروں میں ٹک کے رہو، تو باقیوں کے لیے کتنا بڑا حکم ہوگا. سمجھ آئی بات کی؟ اور اگلی بات، صرف ٹک کے نہیں رہنا. کوئی اگر دستک دے بات کرے فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں بات نہیں کرنی کسی مرد سے، نامحرم مرد سے. ہمارے ہاں سب سے نرم باتیں غیر محرم سے ہوتی ہیں، اور جب مرد آتا ہے تو پورا ماشاءاللہ لگا دیتی ہیں. جس سے نرمی سے بات کرنی اس سے سختی ہو، جس سے سختی سے بات کرنی وہاں جناب علی گھی کی طرح نرم. الٹا سسٹم ہے. واقعی بیچارہ مرد بڑا مظلوم ہو چکا ہے، اس کے لیے کوئی تحریک چلنی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فلا تخضعن بالقول، نرم بات نہیں کرنی. کیا ہوگا پھر؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے، روگ ہے، اس کو تمہاری لالچ پڑ جائے گی. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کسی نامحرم سے بات کرنی ہو تو سیدھے طریقے سے بات کرنی ہے، نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. یہی حکم آج کال کا ہے. موبائل پہ کسی کو کال آتی ہے خاتون کو، یا کسی کو PTCL پہ کہیں بھی کیس کال آتی ہے، وہاں بھی وہ اسی طرح بات کرے. اپنے آواز میں گرج رکھے، وہاں اس کی آواز میں مردانہ پن آنا چاہیے. لیکن عورت کی آواز میں مردانہ پن صرف اپنے خاوند کے لیے آتا ہے مصیبت، اور مرد بیچارہ وہیں ٹھوس. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر موقع نہیں، 2-3 منٹ ہے، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کی تعلیمات دیکھیں، اور یہ براہ راست خطاب ازواج مطہرات کو ہے کہ نامحرم سے بات کرنی پڑے تو پھر نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، کہ جس کے دل میں روگ ہے وہ تو لالچ میں پڑ جائے گا، تو باقی عورتوں کے بارے میں کیسا حکم ہوگا. اللہ اکبر.
یہ وہ تعلیمات تھیں جن کے نتیجے میں نبوی معاشرت تشکیل پا گیا. یہ وہ تعلیمات ہیں جس کی روشنی میں نبوی معاشرے کی تشکیل ہوئی. پھر ایسی تشکیل ہوئی جرائم کی ریشو زیرو ہو گئی. اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. جرائم کے ریشو زیرو ہونے پر دلیل ہی وہ ایک جرم ہے جو کسی صحابی یا صحابیہ سے ہوا تو کوئی پولیس پکڑ کے نہیں لائی. ان کا گناہ خود اسے اٹھا کے دربار نبوت میں لے آیا کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے. کہا نہیں غلطی نہیں ہوئی. نہیں کہا یا رسول اللہ غلطی ہوئی. آپ چہرہ پھیرتے ہیں ایک طرف دوسری طرف تیسری طرف. نہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے. حضور یہ بھی پوچھتے ہیں تم سمجھتے بھی ہو زنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس پہ حد جاری ہوتی ہے وہ جسٹ بوسو کنار تو نہیں ہے نا. جب اچھی طرح بتا دیے کہا بس اب اسے سنسار کر دو. سنسار کے بعد لوگوں نے باتیں کی. کہا اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. اس نے ایسی توبہ کی مدینے پہ تقسیم کر دی جائے سب کی بخشش ہو جائے. یہ ہے دور نبوت کا معاشرہ, نبوی معاشرہ جو انہی حدود و قیود میں تشکیل پایا تھا. ہم نے اسی معاشرے کی تقلید کرنی ہے. لیکن اب ہمارے ہاں یہ حدود و قیود نہیں ہیں. گھر میں بھی نہیں ہیں, تعلیمی اداروں میں بھی نہیں ہیں, اور باہر کے اداروں میں بھی نہیں ہیں. ریزلٹ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ اسی شیطانی معاشرے کے پیچھے چل رہا ہے. اسلامی معاشرے میں نکاح سب سے آسان ہوتا ہے اور بے حیائی کے موقع بالکل مسدود ہو جاتے ہیں. کوئی راستہ نہیں ہوتا. نکاح کیا انصاف کے ساتھ تو 1 سے 4 تک بھی ہو سکتے ہیں. اور جب اسلامی معاشرہ نہ رہے, نبوی ہدایت پہ عمل نہ ہو, نتیجہ برعکس ہو جاتا ہے. پھر نکاح مشکل ترین بن جاتا ہے اور بے حیائی کے بھرپور مواقع ملتے ہیں. بدقسمتی سے آج ہمارا معاشرہ بھی شیطانی معاشرے کی طرف قدم بڑھاتا جا رہا ہے. نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے اور بے حیائی کے مواقع ہمارے ہاں آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں. خدا کے لیے اپنے گھروں کو بچائیں, اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں. آپ کی عزت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. میں اور آپ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ پھر ہمارے گھرانے بھی ٹھیک ہوں گے. اور اس ٹھیک ہونے کے لیے کوئی دور کے فلسفے کی نہیں, 1400 سال کی تعلیمات قرآن حدیث آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی پاک دامن بنائے, آپ کو بھی پاک دامن بنائے, ہماری ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو پورے معاشرے کو اللہ تعالیٰ پاک دامنی میں مثال بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.